عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th السلام علیکم. پیارے بچوں، آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے کلام شیخ العالم سے ہی. اس کے یہ جو کوسچنز ہم وضاحت کر رہے ہیں تو یہ والا لیسن بھی ہم انہی کوسچنز کے بارے میں وضاحت کر لیں گے. تو اس لیسن میں ہم وضاحت کر لیں گے لیسن کا کوسچن نمبر 3. پیج نمبر ہے یہ نصابی کتاب کا 195 پر ہے ہمارا یہ کوسچن نمبر 3. تفصیل سے لکھیے کہ حضرت شیخ العالم نے چوتھے شلوک میں مٹی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جی ہاں بیٹے، یہ والا شلوک تو ہم نے پہلے ہی وضاحت کیا ہے، تو اس وقت ہم اور تھوڑا بہت وضاحت دیں گے لیسن میں اس شلوک کی. تو اس چوتھے شلوک، مٹی نام ہے اس شلوک کا. اس شلوک میں شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے جو کچھ بھی اس دنیا میں وجود میں لایا ہے، حتیٰ کہ انسان بھی اس مٹی سے ہی پیدا کیا ہے حق تعالیٰ نے. اور اس کے لیے ہر ایک ساز و سامان، ہر کوئی نعمت، جو کچھ بھی عیش و عشرت کا ساز و سامان ہے، یا کھانے پینے کے ساز و سامان ہے، یا پہنانے کے جو یہ پوشاک ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے مٹی سے ہی پیدا کیے ہیں. ان سب کے لیے مٹی ہی، یہ سب چیزیں مرہون منت ہیں اس مٹی کے. حتیٰ کہ جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، تو پھر یہ انسان کا یہ جسم، یہ پیکر بھی مٹی کے ساتھ مٹی میں ہی مل جاتا ہے. مٹی سے ہی بنتا ہے یہ مجسمہ انسان کا، تو آخر پر مٹی کے ساتھ ہی مل جاتا ہے یہ مجسمہ. یہی خاصیت، حقیقت بتائی ہے اس چوتھے شلوک میں شیخ العالم صاحب نے مٹی کی. جہاں بیٹے اس کے بعد ہے ایک اور کوسچن نمبر 4. جی ہاں بیٹے، اس کے بعد ہے ایک اور کوسچن نمبر 4 جو ہے، یہ والا کوسچن ہے حضرت شیخ العالم صاحب، حضرت شیخ العالم کے چاروں شلوکوں کا مرکزی خیال ایک مختصر مضمون کی صورت میں لکھیے. جہاں بیٹے ان چاروں شلوکوں میں شیخ العالم صاحب نے یہی حقیقت، یہی اصلیت وضاحت کی ہے کہ دنیا کا اصل مقصد کیا ہے. اس دنیا کا اصل مقصد کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس دنیا کی. اور اللہ کی قدرت کی عظمت، بڑائی اور برتری کی وضاحت دی ہے ان چاروں شلوکوں میں. یا یہ بتایا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اس دنیا میں، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. تو جی ہاں بیٹے، انہی حقیقتوں کی وضاحت دیتے ہوئے فرمایا ہے شیخ العالم صاحب نے کہ یہ اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے گنے کو کھانڈ سے نوازا، یا شہد کی مکھی کو شہد سے نوازا، یا ان ٹیڑھے میڑھے انگور کے بیلوں کو انگور کے گچھے دیے، یا ہرن کو کستوری جیسے خوشبودار، امبرین جیسی خوشبودار خوشبو کی تھیلی سے نوازا. تو صدقے ہو جائے انسان اس سب قدرت کی اس نعمتوں پر، اللہ کی قدرت کی اس خاصیتوں پر، عنایتوں پر. تو یہی فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اللہ پاک نے ہی ایک ساتھ ایک گھڑی مقرر کی ہے آنے کی، اور ایک ساتھ مقرر کی ہے اس دنیا سے جانے کی. تو اس کا بچھونا اور اوڑھنا بھی اس دنیا میں صرف اور صرف مٹی ہی ہے. یعنی مٹی سے ہی بنا بھی ہے انسان، اور واپس مٹی میں جانا بھی ہے انسان کو.
تو یہاں کے یہ اونچے اونچے مکان، بلند بلند عمارتیں، یا سب کچھ عیش عشرت کا ساز و سامان جو کچھ انسان اس دنیا میں جمع کرتا ہے، یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا، ساتھ کچھ نہیں جائے گا انسان کے۔ تو وہاں انسان جب جب مر جاتا ہے تو اسے مٹی میں ہی دفنایا جاتا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا ہے، اس دنیا کا ساز و سامان، یا صرف وہاں اکیلے اس کو بھگتنا پڑے گا اپنے اعمال کا جزا اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اس دنیا میں نیک اعمال کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے۔ تو اسی طرح فرمایا ہے کہ اس مٹی سے ہی یہاں کا سب کچھ، اس دنیا کا سب کچھ پیدا کیا گیا۔ حق تعالیٰ نے اس دنیا میں مٹی سے ہی انسان کے لیے جو کچھ بھی عیش عشرت، جو کچھ بھی ساز و سامان، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اس دنیا میں، تو یہ سب کچھ مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ یہاں تک کہ خود انسان کا پیکر جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ بھی اللہ پاک نے اس مٹی سے ہی بنایا ہے۔ تو واپس پھر اس جسم کو اس مٹی کے ساتھ ہی مٹی میں مل جانا ہے۔ تو یہی حقیقتیں، یہی اصلیتیں دنیا کی، اللہ کی قدرت کی یا دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کرتے ہوئے یہی حقیقتیں بیان کی ہے ان چاروں شلوکوں میں۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، یا شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ان شلوکوں میں، انہی شلوکوں میں نہیں، اکثر شلوکوں میں، اپنے تمام شلوکوں میں انہوں نے یہی حقیقتیں بیان کی ہے، اللہ کی قدرت کی، بڑائی کی، عظمت کی، یا دنیا کی اس اصلیت کی، حقیقت کی، یا انسان کی زندگی کے اصل مقصد کی۔ یہی حقیقتیں انہوں نے اس اپنی شلوکوں میں بیان کی ہے، خصوصاً ان 4 شلوکوں میں جو ہماری اس نصابی کتاب میں آئے ہیں۔ تو باقی والسلام جی ہاں بیٹے، اللہ نگہبان۔